دیا تو نے حق و باطل دکھا دیا تو نے جی کے مرنا تو سب کو مر کے جینا سکھا دیا تو نے زندہ جو اٹھائے کوئی تو ہم جانے خوشی سے رنگ جو اٹھائے کوئی تو ہم جانے خود اپنے گھر کو لوٹائے کوئی تو ہم جانے خود اپنے گھر کو لوٹائے کوئی تو ہم جانے بشر جہاں میں نبی بھی بنا خدا بھی بنا حسین بن کے دکھائے کوئی تو ہم جانے خوشی سے رنگ اللهم صل على محمد وآل محمد. مجرا
ایمان رہے گا، ایمان تھا، ایمان ہے، ایمان رہے گا، بدعت کے سمندر میں کوئی کشتی طوفان رہے گا، طوفان تھا، طوفان ہے، طوفان رہے گا، ہر دور میں زہرا کے جگر بند کے غم کا سامان تھا، سامان ہے، سامان رہے گا، سامان تھا، سامان ہے، سامان رہے گا، بدخواہو عداش کی مٹائے نہ مٹے گی، انسان تھا، انسان ہے، انسان رہے گا، انسان تھا، انسان ہے، انسان رہے گا، ہر دل ہمارے لیے فرزند پیغمبر مہمان تھا، مہمان ہے، مہمان رہے گا، مہمان تھا، مہمان ہے، مہمان رہے گا، خوش بد پیغمبر ہو ابھی اور ابھی اور، ارمان تھا، ارمان ہے، ارمان رہے گا، ارمان تھا، ارمان ہے، ارمان رہے گا، عباس کے اس صبر
جب مرقائے خیر النساء ہوا جب مرقائے خیر النساء ہوا اور یہ قلم چمن مرتضی ہوا پھر اقتل الحسین کا الجا بجا ہوا فوج خدا پہ نل گئے اہل جفا ہوا فوج خدا پہ نل گئے جفا ہوا خنجر کا لگا فاطمہ کے دل پہ پھیر گیا صحرا کا چاند ظلم کے بادل میں گر گیا بھوکی دبا حسین جو سب کو دکھاتے تھے وہاں جبرائیل آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے یعنی دکھا کے گھوڑے پہ تھر تھراتے تھے وہاں ملان عرش بری کا پہ جاتے تھے وہاں ملان عرش بری کا پہ جاتے تھے جنت میں تھا یہ رسولان نے بے تیغ کٹ رہا تھا کلیجہ ہرے کا سب کو قلم تھپا ملک الموت نام بیٹھے تھے تیرے سایہ تو بابر نسا لکھا ہے راویوں نے کہ توبہ ہے ایک شجر ہر برگ پر ہے جس کے رقم نامہ ہر بشر ہر برگ پر ہے جس کے رقم نامہ ہر بشر افتادہ جس کے نام کا وہ برگ پاتے ہیں بس قبضی روح کو ملک الموت جاتے ہیں پرسوں قتل سے ہوا سن کے تھے بجا سخت گاہے گہنا لگے بکا رن میں تو کٹ رہا تھا گلستان مصطفیٰ طوبہ کے گر رہے تھے وہاں برگ پرزیا طوبہ کے گر رہے تھے وہاں برگ پرزیا اکبر کے نام کا کوئی
اصغر کے نام کا کیا مٹ رہا تھا نام رسول انام کا لکھا ہے ایک برگ تھا توبہ کا تاج سا خوشبو میں عطر رنگ میں گل نور میں کما ناگاہ وقت عصر گرا وہ بھی ٹوٹ کر الفت سے اس کے ساتھ جھکا گرنے کو شجا الفت سے اس کے ساتھ جھکا گرنے کو شجا آئی ندا کے حیدرو صفدر کا نام لو ہاں اے فرشتو دوڑ کے توبہ کو تھام لو احوال ہو گیا ملک الموت کا تباہ اس برگ کو اٹھا کے جو کی نام پر نگاہ دیکھا حسین ابن علی فدیہ الہ مندیل کو پٹک کے کہا وا محمد مندیل کو پٹک کے کہا وا محمد ہے میرا خدا میرا ابن فاطمہ ہوتا ہے پنجتن کا زمانے سے خاتمہ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد کچھ تو میری وفا کا صلہ دیجیے 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 پردہ غیب اب تو ہٹا دیجیے پردہ غیب اب تو ہٹا دیجیے آپ ہیں منتظر اور ہم منتظر آپ ہیں منتظر اور ہم منتظر فرق زیر و زبر کا ہٹا دیجیے فرق زیر و زبر کا ہٹا دیجیے کچھ تو میری وفا کا صلہ دیجیے اللهم صل على محمد وآل محمد حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے
حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک کا ہو اس سے پیار ہوتا ہے، کسی بھی ملک کا ہو اس سے پیار ہوتا ہے۔ میں اشک غم بھی ہوں زینب کا ایک سپاہی بھی، میں اشک غم بھی ہوں زینب کا ایک سپاہی بھی، میرا بھی لشکر شہ میں شمار ہوتا ہے، میرا بھی لشکر شہ میں شمار ہوتا ہے۔ جری کے ریس کو روکا وہاں پر زینب نے، جری کے ریس کو روکا وہاں پہ زینب نے، جہاں امام کو بس اختیار ہوتا ہے، جہاں امام کو بس اختیار ہوتا ہے۔ کرم حسین کا لایا ہے، حر نہیں آیا، کرم حسین کا لایا ہے، حر نہیں آیا، سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے، سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
دیکھیے، آپ جب گفتگو کرتے ہیں اس میں بہت سارے حروف ایسے ہوتے ہیں جو آپس میں بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اشتراک کی بنا پر ایسا لگتا ہے کہ بالکل ایک جیسے، تلفظ کی بنا پر ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کی شبیہ۔ یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ بھی، مثال کے طور پر جیسے میں آپ کے خدمت کیا یہ ہے، ایک لفظ ہے جاہل اور ایک لفظ ہے جاہلیت۔ سننے میں دونوں لفظ ایک جیسے نظر آتے ہیں اور اکثر لوگ اس کے مفہوم کو بھی ایک سمجھتے ہیں۔ بابا حضرات سمجھ میں ہے، وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ جاہل کے معنی وہ ہیں کہ جو علم نہ رکھتا، جس کے پاس علم نہ ہو وہ کہلاتا ہے جاہل، اور جس کے پاس ایمان نہ ہو وہ کہلاتا ہے جاہلیت۔ یعنی ایک ہوتی ہے جہالت، ایک جاہلیت۔ جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ کہلاتا ہے جہالت، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا وہ کہلاتی ہے جاہلیت۔ تو اب عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیے، جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ جہالت کی طرف لے جاتا ہے اس کو، یعنی وہ جہالت کہلاتا ہے۔ لیکن جاہلیت جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس دین نہیں ہے، اس کے پاس ایمان نہیں۔ تو اب عزیزان محترم، یہاں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، لفظ پہچانا، جس نے نہیں پہچانا، ماننے کی بات نہیں ہے کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں مانا، پہچانا۔ اب دیکھیے، ماننا اور پہچاننا دونوں ایک الگ الگ چیزیں۔ تمام مسلمان، جتنے بھی مسلمان ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ سب کے سب قرآن کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، کعبے کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں۔ تو یہ سب مانتے ہیں، لیکن ماننا کافی نہیں ہے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ پہچاننا، ان کو پہچاننا ضروری ہے، پہچاننا۔ تو اب عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جہاں اس دائرے کے اندر جہاں رسول کی یہ حدیثوں کے 73 فرقے ہوں گے، وہ 73 فرقے ہیں، اور 73 کے 73 فرقے رسول کو بھی مان رہے ہیں، اہل بیت کو بھی مان رہے ہیں، اور پھر یہ کہا جائے کہ ایک فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا۔ بھائی 73 کے 73 مان رہے ہیں، تو اب یہ کہ ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، تو حضور وہ ایک فرقہ وہ ہے جو پہچانتا ہو، جو پہچانتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ ماننا کافی نہیں ہے جنت میں جانے کی۔ ایک مرتبہ سلوات پڑھے محمد تو عزیزان محترم، اپنے زمانے کے امام کو پہچان۔ آپ مسلمانوں میں جتنے بھی مسلمان ہیں، آپ جہاں بھی جائیے گا، وہاں سب
ہر ایک کو مانتے ہیں. دیکھیے اسلام سے پہلے جتنے بھی کافر تھے وہ کافر نہ کہلاتے. اگر ماننے کے اوپر گفتگو ہو تو وہ کافر نہیں کہلائیں گے، کیونکہ وہ جتنے بھی تھے وہ رسول کو امین مانتے تھے، وہ رسول کو شریف مانتے تھے، وہ رسول کو نجیب مانتے تھے. جتنے بھی تھے یہی تو وجہ تھی کہ جب وہ کہیں جاتے تھے تو اپنی امانتیں رسول کے پاس رکھواتے تھے. اس وجہ سے رکھواتے تھے کہ اس وجہ سے کہ انہیں امین مان رہے تبھی تو اپنی امانتیں رکھواتے تھے رسول کے پاس. ان میں کوئی جھگڑا ہوتا تھا تو فیصلے کے لیے رسول کے پاس آتے تھے. اسلام سے پہلے کی بات ہے. تو یہ سب کے سب رسول کو امین بھی مان رہے ہیں، صادق بھی مان رہے ہیں، شریف بھی مان رہے ہیں، صاحب کردار بھی مان رہے ہیں. لیکن ایک چیز ہے، رسول کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول نہیں مان رہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے رسول کو امین بھی مان رہے ہیں، صادق بھی مان رہے ہیں، نجیب بھی مان رہے ہیں، صاحب کردار بھی مان رہے ہیں، لیکن رسول کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول نہیں مان رہا. آپ کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیے رسول کا امین ہونا یہ رسول کی فضیلت ہے. رسول کا صادق ہونا یہ رسول کی فضیلت ہے. رسول کا شریف ہونا یہ رسول کی فضیلت ہے. رسول کا صاحب کردار ہونا یہ رسول کی فضیلت ہے. لیکن رسول کا اللہ کی طرف سے بھیجنا یعنی محمد رسول اللہ ہونا یہ اس رسول کی حق ہے، یہ رسول کا حق ہے. اب اگر اس حق کو نہ مانا تو کچھ بھی نہیں مانا. یعنی ان لوگوں کے رسول کو جو امین مان رہے تھے تو امین ماننا ان کے کام نہیں آیا. رسول کو جو شریف مان رہے تھے تو شریف ماننا کام نہیں آیا. رسول کو جو صاحب کردار مان رہے تھے صاحب کردار ماننا کام نہیں آیا. تو عزیزان محترم اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حق ہے جب تک اس کو نہیں مانیں گے کچھ بھی مانتے رہے کام نہیں آتا. صلوات پڑھیں محمد کہ رسول کو شریف بھی مان رہے. تو اسی طرح سے امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے، ان کو سب رسول کا بھائی مانتے ہیں. تو رسول کا بھائی ماننے سے کام نہیں بنے گا. ولایت ان کا حق ہے، ولایت ان کا حق ہے. تو اب عزیزان محترم امیر المومنین جو ہے رسول کے بھائی ہیں، یہ علی کی فضیلت ہے. رسول کے داماد ہیں، یہ علی کی فضیلت ہے. میدان جنگ کے سردار ہیں، یہ علی کی فضیلت ہے. لیکن خلافت یہ ان کا حق ہے، ولایت یہ ان کا حق ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. عزیزان محترم یہ ہے ان کا. آپ تمام مسلمانوں میں جتنے بھی ہیں ان کے پاس جائیے کہ بھئی ان سے پوچھے جا کے کہ رسول کے بڑے نوازے کا کیا نام ہے، رسول کے چھوٹے نوازے کا کیا نام. تو کوئی آپ کو یہ جواب دیتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ خلیفہ حسن، خلیفہ حسین. جس سے بھی آپ پوچھیں گے وہ آپ کو یہی جواب دے گا. بڑے نوازے کا نام ہے امام حسن، چھوٹے نوازے کا نام ہے امام حسین. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسن بھی مان رہے ہیں، امام حسین بھی مان رہے ہیں، مان سب رہے ہیں لیکن پہچانتا نہیں ہے. تو اب عزیزان محترم یہ چیز ہے کیا؟ بہت ہی عجیب مسئلہ ہے. اب شہزادی فاطمہ ہے. دیکھیے جناب فاطمہ جو ہے وہ رسول کی بیٹی ہے، سب مانتے ہیں کہ رسول کی بیٹی ہے. عزت و منی سب مانتے ہیں، رسول کی پارہ جگر ہے سب مانتے ہیں. لیکن فدق جو ہے وہ ان کا حق، فدق جو ہے وہ شہزادی کا حق ہے. تو اب عزیزان محترم مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے اگر فدق حق نہیں ہوتا تو شہزادی دربار میں نہیں جاتی. یہ دربار میں جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر حق نہ ہوتا تو شہزادی نہیں جاتی. چونکہ ان کا حق تھا اس لیے دربار گئی، اور اب جب دربار گئی تو دربار میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ایک عجیب گفتگو کری. انہوں نے کہا کہ رسول نہ تو کوئی وراثت چھوڑتا ہے نہ اپنا وارث بناتا. اور ہمارے
یعنی اس نے شہزادی کو یہ کہا کہ رسول جو ہے نہ تو وراثت چھوڑتا ہے نہ کسی کو وارث بناتا ہے، یعنی ایک جھوٹے نے جھوٹی حدیث پڑھ کے سنا دی۔ تو عزیزان محترم، اس نے جب یہ حدیث سنائی تھی تو چاہیے تو یہ تھا کہ شہزادی بھی کوئی حدیث سنا دے، لیکن شہزادی نے کوئی حدیث نہیں سنائی، شہزادی نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی۔ شہزادی نے وہاں پہ آئے مودت پڑھ کے نہیں سنائی، آئے تطہیر پڑھ کے نہیں سنائی، آئے مباہلہ پڑھ کے نہیں سنائی، بلکہ شہزادی نے وہاں جو پڑھ کر سنائی قرآن کی آیت یہ پڑھ کے سنائی، مبارسا داؤد سلیمان، داؤد نے سلیمان کو اپنا وارث بنایا۔ یہ جناب فاطمہ نے آیت پڑھی۔ دیکھیے عزیزان محترم، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کافر اور ایک ہوتا ہے فاجر۔ کافر کے معنی یہ ہے کہ جو مانتا ہی نہ ہو۔ کافر کے معنی یہ ہے کہ مثال کے طور پہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، وہ مانتا ہی نہیں، ان کا قرآن وہ کہتا نہیں قرآن کچھ نہیں، اللہ کی کوئی کتاب ہی نہیں، یہ ہے کافر۔ اور ایک ہوتا ہے فاجر۔ اب فاجر کسے کہتے ہیں؟ فاجر کا دوسرا میننگ جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ گنہگار، یعنی یہ مانتا تو ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کر پاتا۔ جیسے ایک شخص ہے، نماز کا ذکر قرآن مجید میں ہے نا، ایک شخص ہے وہ کہتا تھا نماز کچھ بھی نہیں ہے، قرآن کچھ ہوتا ہی نہیں، نماز کچھ ہے ہی نہیں، تو یہ کافر ہے کیونکہ اس نے اقرار ہی نہیں کر رہا، مان ہی نہیں رہا اس بات کو۔ ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ ہاں نماز 5 وقت کی واجب تو ہے، مان رہا ہے کہ نماز واجب ہے، لیکن اس کو ادا نہیں کر پاتا، نماز پڑھ نہیں پاتا، تو یہ کہلاتا ہے گنہگار۔ مانتا ہے نماز کو لیکن پڑھ نہیں پاتا، روزے کو مانتا ہے لیکن روزہ رکھ نہیں پاتا، تو یہ کہلاتا ہے گنہگار۔ لیکن ایک شخص ہے کہ روزہ کچھ ہوتا ہی نہیں، روزے کا کوئی وہی نہیں ہے، کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اللہ کچھ ہے ہی نہیں، یہ کہلاتا ہے کافر، کیونکہ نہ تو یہ کتاب کو مان رہا ہے نہ یہ روزے کو مان رہا ہے، کچھ مان ہی نہیں رہا، تو یہ کافر ہے۔ لیکن ایک شخص وہ ہے کہ جو اللہ کی بتائی چیز کو مان رہا ہے، قرآن میں جو آیتیں ان کو مان تو رہا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہا، تو یہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے گنہگار تو کہلا سکتا ہے، کافر نہیں کہلا سکتا۔ کیوں نہیں کافر کہلا سکتا؟ کیونکہ جو چیز قرآن کے اندر آ گئی ہے اس کو ماننا سب پر واجب ہے، تو یہ قرآن میں جو آیا اسے مان تو رہا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کر رہا۔ میں کہتا ہوں لاکھوں سلام و شہزادی کے اوپر کہ جنہوں نے وہاں پہ دربار میں جانے کے بعد لوگوں کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر بتائیں یہ ہمارا حق ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا شہزادی کو حدیثیں یاد نہیں تھیں؟ کیا شہزادی کو حدیث نہیں آتی تھی؟ نہیں، اگر حدیثیں تو بہت تھیں، حدیثیں پڑھتی تو حدیثوں کا مسئلہ الگ تھا۔ قرآن کا مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے اس کو ماننا پڑے گا، اور اگر تم نے اسے نہیں مانا تو قرآن میں آیات قرآنی کے منکر ہوئے تو کافر کہلاؤ گے۔ بس شہزادی نے اسی دن فیصلہ کر دیا کہ دیکھو میں نے تو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنایا ہے، دنیا والوں دیکھ لو، انہیں کبھی گنہگار نہ سمجھنا، یہ کافر ہیں۔ ایک سلوات پڑھے محمد اللہ محترم۔ جو مسئلہ ہے عزیزان محترم، شہزادی نے اس مسئلے کو حل کیا، تو بدعت ہے، شہزادی کا حق ہے۔ اور عزیزان محترم دیکھیے، کیونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور ایصال ثواب بہت ہی سعادت مند اولادیں ہوتی ہیں جو اپنے والد اور والدین کا ایصال کرتی ہیں۔ اور ایصال ثواب ہے کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فقط نہیں مسجد نہیں ہے ایصال ثواب؟ بہت ساری چیزیں اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ دیکھیے آپ گھر سے چلے، اب یہاں جیسے مجلس میں آئے اور تھوڑا ثواب ہے مجلس میں آنا، تو آپ جب گھر سے چلے آپ نے نیت کر لی کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں اور اس مجلس کا ثواب میرے والدین یا میرے نانا نانی دادا دادی ان کو پہنچے، تو اب جب آپ اس مجلس کے اندر آئے ہیں تو آپ کو تو ثواب مل ہی رہا ہے، کیونکہ آپ نے نیت کر لی تھی کہ میرے نانا نانی والدین کو اس کا ثواب پہنچے، تو یہ ثواب ان کو بھی پہنچ رہا۔ اور ہمارے یہاں اب بہت ساری چیزیں دیکھیے، حدیثوں میں اور روایتوں میں بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی کہ اگر کسی نے مومنین کے لیے سڑک پر کہیں پانی
کا انتظام کر دیا ہے، پانی کا اگر انتظام کر دیا ہے، اور وہ مومنین جب تک اس سے پانی پیتے رہیں گے تو اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، اس کے لیے ثواب ہے، ثواب جاری ہے۔ آگے چلیے تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی پیڑ لگا دے، کوئی شجر لگا دے، تو جب تک وہ شجر ہے اس کا ثواب اس مومن کو ملتا رہے گا جس نے وہ لگایا ہے۔ لیکن انتظار محترم میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پیڑ ہیں، جو شجر لگائے جاتے ہیں، ان کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، ایک وقت تک یہ پھل دیتے ہیں، ایک وقت گزر جانے کے بعد ان پہ پھل آنا بند ہو جاتا ہے، لیکن جب پھل آنا بند ہو جاتا ہے تو کم از کم ان کا سایہ ہوتا ہے۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اس سائے کے نیچے بھی اگر کوئی بیٹھے گا تو اس کے لگانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور جب تک وہ پیڑ ہے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب علماء نے آگے لکھا ہے کہ یہ جو مسجد ہے، امام باڑے ہیں، مدرسے، اس میں اگر کسی نے ایک اینٹ لگا دی ہے، کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی امام باڑے میں ایک اینٹ اگر کسی نے لگا دی ہے تو جب تک وہ قائم ہے اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو جان محترم، کوئی بھی ایک ایسا کام انسان کو کر دینا چاہیے۔ اور ایک یہ ہے، کسی نے کوئی کتاب لکھ دی ہے، قرآن کا ترجمہ کر دیا، اس کے کسی آیت کا مفہوم بیان کر دیا، یا کچھ بھی ایسی کوئی، ارے کتاب تو بہت بڑی بات ہے، کسی نے اگر صرف ایک ورقہ جانتے ایک پیج اگر لکھ دیا ہے تو اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ علماء کرام نے لکھا کہ جس کسی نے اگر ایک پیج لکھا ہے تو قیامت کے دن اگر اسے جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا تو وہ پیج، وہ ورقہ جو اس نے لکھا ہے امت کے لیے، قوم کے لیے، مسلمانوں کی بھلائی کے لیے، وہ اس کے درمیان میں آ جائے گا، کہے گا پروردگار عالم، یہ وہ ورقہ ہے، وہ پیج ہے جو اس نے دنیا میں لکھا تھا، تو اب پروردگار عالم اس کے صدقے میں، اس کے طفیل میں اس کو معاف کر کے جنت میں پہنچا دے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محترم، کیونکہ سال ثواب کی مجلس اور ایک مومن کی مجلس ہے۔ اب آپ کی خدمت میں کروں کہ جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا جس کسی گھر کے اندر موت ہو جاتی ہے وہاں گریا ہوتا ہے۔ اگر باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو بیٹے گریا کرتے ہیں، بیٹیاں گریا کرتے ہیں، لیکن عزیزان محترم آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ گریا کرتے ہیں تو کوئی انہیں روکنے والا نہیں، کوئی انہیں آ کے تماچے نہیں مارتا کہ تم گریا کیوں کرتے۔ ہاں عزیزان محترم، ذرا کربلا میں آئیے، امام حسین اور ایک 4 برس کی بچی سکینہ جب اپنے بابا کے اوپر رونا چاہ رہی ہے تو لوگ کوئی تماچے مار رہا ہے، کوئی کانوں سے گور چھینے جا رہا ہے۔ بس عزیزان محترم، آخری رخصت سن لیجیے اور مجلس تمام۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب سب شہید ہو گئے اور امام حسین آخری رخصت کو آئے، ایک خیمے سے رخصت ہو کر گئے، اور رخصت ہونے کے بعد اب مجھے تاریخ میں یہ جملے ملتے ہیں کہ امام حسین جب گھوڑے کے قریب آئے ہیں، ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا، ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا، اور اس کے بعد عجیب جملہ کہا ہے، بھیا عباس، اے بھیا عباس کہاں ہو، اے بیٹا علی اکبر کہاں ہو، اے میرے لال قاسم کہاں ہو۔ اور چوتھا نام روایت میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کہا میرے بچپن کے دوست حبیب کہاں ہو۔ ارے حسین سوار ہونا چاہتا ہے، کوئی سوار کرنے کے لیے حسین کو نہیں ہے۔ اجرکم اللہ۔ روایت میں ملا کہ جب امام حسین یہ کہہ رہے تھے تو ایک بیوی خیمے سے نکلی جو سر سے لے کے پیر تک کورتے کے اندر تھی، ایک دفعہ آ کے کہتی ہے کہ بھیا پریشان نہ ہو، یہ بہن تجھے سوار کرے گی۔ آزاداروں، مجھے نہیں معلوم کہ جناب زینب نے امام حسین کو گھوڑے پہ کیسے سوار کیا۔ اور ایک مرتبہ جب امام حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں اور گھوڑے پہ سوار ہونے کے بعد ایک مرتبہ مقتل میں گئے ہیں اور جانے کے بعد وہ حملہ کیا ہے، اور حملہ کرتے کرتے ایک مرتبہ جب پہنچے ہیں بھیا عباس کے لانچے کے اوپر تو ایک مرتبہ گھوڑے کے اوپر کھڑے ہو کے کہتے ہیں، اے بھیا عباس، ارے اٹھو، اپنے بھائی کی جنگ تو دیکھو۔
اور ایک مرتبہ جب پہنچے ہیں جناب علی اکبر کے لاشے کے قریب تو ایک مرتبہ کہتے ہیں بھائی ایک میرے لال علی اکبر، ارے اٹھو اپنے بوڑھے باپ کی جنگ دیکھو. ہاں عزادارو، ایک مرتبہ امام حسین جنگ کرتے کرتے آئے اور اب جب آواز آئی کہ حسین واپس آ جا، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا. اب جس کے ہاتھ میں پتھر تھا وہ پتھر مار رہا تھا، جس کے ہاتھ میں گرم ریت تھی وہ گرم ریت زخموں کے اوپر پھینک رہی تھی. آزادارو، ایک مرتبہ امام حسین زمین گرم پر آئے، شمر ملون کا خنجر چلا. جیسے ہی خنجر چلا ایک مرتبہ زمین کربلا کو زلزلہ لگا، سیاہ آندیاں چلیں، فرات کا پانی نیزے اچھلا. ایک مرتبہ جناب زینب سید سجاد کے خیمے میں گئیں اور جانے کے بعد ایک مرتبہ شانہ ہلایا، اے میرے لال ذرا اٹھو، اٹھ کے دیکھو کیا قیامت آ گئی ہے. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا اے پھوپھی جان ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے. اب تو جناب زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا. ایک مرتبہ دو کے نیزہ پر امام حسین کا سر دیکھا. سید سجاد نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا بابو. ہماری بابو جو بیمار ہونے سے کام جو مقبول قرضے سے نجات کاروبار ہمارے معبود میں تجارت کا اشتیاق رکھتا ہوں، میں تجارت کی شرکت کرتا ہوں. آپ دل میں علام کرتا ہے اس کو قائم رکھتا ہوں، قائم رکھتے ہیں کی حفاظت کرتا ہوں. تو میرے امام دعوی فرما اور ان کو رکھتا ہوں. آپ اللہ سے گزارش ہے کہ ہم اور 3 مرتبہ سے توحید کی تلاوت کے بعد یہاں حسین